وَإِذْ اور جب قُلْتُم آپ نے کہا تھا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. لن نصبر علی طعام یہ اس میں تاکید نفی تاکید ہے. لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے. اور جب یہ نفی تاکید کے لیے ہوتا ہے تو پھر مستقبل بھی ہوتا ہے، یعنی کر سکیں گے. لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر. تو کھانا تو ایک نہیں تھا، یعنی اس میں من بھی تھا، سلوہ بھی تھا، میٹھا بھی تھا اور نمکین بھی تھا. دو کھانے تھے لیکن مسلسل وہی دو کھانے. تو اس طرح ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے. میں ایک عالم کی ویڈیو سن رہا تھا، وہ اپنے یعنی کہ زمانہ طالب علمی کے کھانے کا مطلب کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس کو مذاق کے طور پر بیان کر رہے تھے کہ جو ہے وہ مختلف گھروں سے کھانا لینے جانا ہوتا تھا تو کسی گھر میں دال وہ بھی اسی پتیلے میں ڈالتے، کسی میں گوشت وہ بھی اسی پتیلے میں ڈالتے، کسی میں سبزی. تو پھر کئی گھروں کا کھانا آتا، پھر وہ مدرسے میں آ کے پھر ایک ہی برتن میں پھر سارا ڈال دیتے. تو وہ جب اس کو کھاتے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کھا رہے کیا ہے. تو ہم اس وقت دعا کرتے تھے کہ کبھی ہمیں صرف دال مل جائے، کبھی صرف سبزی مل جائے، یعنی ایک ہی کھانا مل جائے. یعنی وہ یہ دعا بتاتے، ہم دعا کرتے، اور پھر اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا پھر اس کے لیے ہمیں قرآن خوانی کے لیے بلاتے تو وہ ہمیں پھر ایک طرح کا کھانا کھلاتے. اور وہ یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم پھر جب راستے پر واپس آتے تو دعا کرتے اللہ کرے ان کا کوئی اور مر جائے تاکہ ہمیں پھر کھانا ملے. یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ طالب علم کیا پڑھتے ہیں، وہ آپ کے لیے کیا دعا کریں گے، وہ تو بد دعائیں کرتے رہتے ہیں. مطلب کہ ان کا انداز. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کھانا ہے، دو کھانے یہاں پر ہیں، دو کھانے، لیکن قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ ایک کھانا، طعام واحد. اور وہاں پہ وہ عالم جو ہے وہ کئی کھانے ہیں اور اس کو وہ ایک ہی کھانا کہہ رہے ہیں، اور ایک کھانے کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کہہ رہے ہیں، مختلف ہے. اصل میں اس میں انسان کی جو نفسیات ہے نا وہ یہ ہے کہ جب وہ ایک ہی طرح کا کام کرتا رہتا ہے یا ایک ہی طرح کی چیز کو دیکھتا رہتا ہے تو اس سے بور ہو جاتا ہے. وہ جو اس کا کیمیکل بنتا ہے نا ڈوپامائن جسے کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے اس کو فرحت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، وہ ایک ہی طرح کا بنتا ہے، اس میں کوئی زیادتی کمی نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ اس کے احساس ایک ہی جیسے رہتے. تو ایک ہی جیسے احساس کو انسان جو ہے وہ زیادہ عرصے کے لیے پسند نہیں کرتا. مثلا یہ کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ میرے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں، اور جب تک یہ پھٹیں گے نہیں، ان میں سے سوراخ نہیں ہو جاتے، تب تک یہ میرے جسم کو ڈھانپتے رہیں گے. لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ مجھے اچھے نہیں لگ رہے، میں نیا ڈریس چاہتا ہوں، نیا ڈریس، نیا لباس. اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی اگر یہ گرم بھی ہو، اگر یہ جو ہے وہ محفوظ بھی ہو، ٹھیک بھی ہو، اس کے باوجود مجھے خوشی تب ہوگی کہ کوئی نیا ملے، خواہ وہ پتلا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ اس سے تھوڑا کم قیمت کیوں نہ ہو، خواہ اس سے جسم پورے طریقے سے ڈھانپا ہی نہ جا رہا ہو، اس کے گھٹنے جان بوجھ کے پھاڑے گئے ہوں یا ان کا کلر خراب کیا گیا ہو،
تو وہ مجھے اچھے لگیں گے کیونکہ وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ انسان کی نفسیات میں مسئلہ ہے کہ وہ نیا پسند کرتا ہے۔ کل جدید لذیذ کا فارمولہ ہے انسان کے لیے۔ تو یہ ایک ہی طرح کا کھانا، حالانکہ وہ کھانا جو انہیں مل رہا تھا وہ بغیر کسی مشقت کے مل رہا تھا، اور آج جب وہی انسان مشقت سے کھانا حاصل کر رہا ہوتا ہے تو کئی بار وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے لیے آسانیاں اور ان کے لیے رحمت نازل فرمائے، اگر وہ جنت میں اس پھل کی طرف نہ جاتے تو ہمیں یہ مشقتیں نہ اٹھانی پڑتی۔ کئی بار انسان تھکا ہارا بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ اس وقت ناشکری نہ کرتے تو ہمیں یہ کمانا نہ پڑتا، اور وہ جس حالت میں تھے کہ بغیر کمائے بغیر محنت کیے مشقت کی ان کو کھانا مل رہا تھا، وہ اس سے بیزار اور بور ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک طرح کا کھانا نہیں چاہتے۔ قرآن مجید نے سورۃ سبا میں قوم سبا کا ذکر کیا ہے، وہ 22ویں پارے میں۔ اس میں وہ ان کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کی تجارت کا سسٹم بنا تھا، اور وہ یمن سے شام تک تجارت کرنے جاتے تھے تو راستے پہ ان کے لیے مختلف جگہوں پر وقفہ کرنے کے لیے، رکنے کے لیے منزلیں، گھر اور مسافر خانے تھے، اور وہ اس میں رکتے، کھانے پینے کا انتظام تھے اس میں، اور حفاظت کے انتظام تھے اس میں۔ تو وہ اس آسانی سے بیزار ہو کر کہنے لگے کہ یا اللہ کوئی مشکل سا سفر دیں، یہ تو آسان سفر ہے، کوئی مشکل سفر ہو۔ میں پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا، ہم یہاں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بور ہو جاتے ہیں اور سیر کے لیے مری نکل جاتے ہیں۔ وہ میں ادھر ایک گھر میں پڑھانے جاتا تھا، وہ مری کے تھے، جب وہ حادثہ ہوا تھا جس میں ایک رات میں کئی لوگ مری میں فوت ہو گئے تھے، برف باری کی وجہ سے گاڑیاں میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو اس عورت نے ایک بڑا غلط سا لفظ استعمال کیا کہ ان کو گھر میں آرام نہیں آتا، مری نکل جاتے ہیں، ہم مری سے تنگ آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ یہاں سے مری چلے جاتے۔ یعنی یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب وہ ایک جیسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے بور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں انسان کو یہ فرمایا ہے کہ اسے شکر کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اندر شکر کیسے آتا؟ ان کے ارد گرد دوسری قومیں تھیں جو محنت کر رہی تھیں، اور یہ بھی یعنی بچپن سے تو انہیں یہ کھانے نہیں ملنے لگے تھے نا، یہ بھی پہلے محنت مشقت کر کے کھانے کماتے آئے تھے، بلکہ وہ ایسی مشقت کر کے آئے تھے جس میں محنت تو یہ کرتے تھے اور پھل اس کا قبط لیتے تھے، یہ اس محنت سے آئے ہیں، تو انہیں تو اور زیادہ شکر کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ جب انسان کو آسانیاں مسلسل ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو اسے بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ وہ پچھلی حالت جو تھی اس کو یاد رکھے، پچھلی جو تکلیفیں تھیں ان کو یاد رکھے، پچھلی جو مشقتیں تھیں ان کو یاد کرے، تو اس کو اس وقت جو نعمتیں میسر ہیں اس کا پھر مزہ آئے گا، پھر اس کی لذت آئے گی، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ نیو ہے، یہ نیا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ آگے انشاءاللہ پھر بعد میں کریں گے۔